بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ روزہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللباس میں خوشبو کے بیان میں لے کر کے آئے۔ جس طرح کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ لباس میں انسانی بدن پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ساری انسانی لباس کا حصہ ہیں، تو خوشبو کا استعمال یہ بھی لباس ہی شمار کیا جائے گا۔ اور پھر خوشبو کا استعمال یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس کو پسند بھی کیا گیا، اور یہ انسانی شائستگی اور انسانی وقار کو بلند کرتی ہے، تو اس لیے اچھی خوشبو، بہتر خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے پرفیومز کا استعمال کرنا جن میں الکوہل ہے ان سے گریز کرنا چاہیے، عطر استعمال کرنا چاہیے، یا ایسے پرفیوم جن میں الکوہل نہیں ہے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہترین لباس کی نشانی ہے، آپ کا اچھا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر جن سے آپ کا میل جول ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشارہ دے دیا گیا کہ خوشبو اگر آپ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں، تو پھر آپ اس سنت کی نیت کے ساتھ خوشبو کا استعمال کریں تو آپ کو اجر بھی ملے گا اور اللہ اور اس کا رسول خوش بھی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اور مطلب صرف ریاکاری ہے، صرف خود پسندی ہے، صرف لوگوں میں بیٹھ کر یا مجلس میں بیٹھ کر اپنی دھاک جمانا ہے کہ میں نے فلاں عطر استعمال کیا، فلاں خوشبو کا استعمال کیا، تو پھر یہ ساری چیزیں ریاکاری و خود پسندی میں آ جائیں گی، جو کہ سراسر گناہ ہیں۔ یعنی خوشبو کا استعمال اگر کرنا ہے تو یہ لباس کا حصہ ہے، یہ ایک بہترین انسان کی نشانی ہے، اچھے انسان کی نشانی ہے کہ وہ اچھی خوشبو کا استعمال کرے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری یا خود پسندی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر کے آئے وہ بھی کمال ہے، کہ جس میں روزے کا ذکر کیا گیا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے، یعنی بندے کا اپنا عمل ہے۔ اس پر بھی الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر آئندہ گفتگو کریں گے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ یعنی روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہے، باقی اعمال جو کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں۔ آپ کے اپنے سے کیا مراد ہے، آپ کے کیسے ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ لیکن جو خوشبو سے متعلقہ بات کہ روزہ دار کے جو منہ کی خوشبو ہے اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ حالانکہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے منہ سے بھوک کی وجہ سے معدے سے جو
بخارات بن کر کے نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری مشک سے بھی بہتر بتایا گیا۔ یعنی جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کا مقام اور مرتبہ وراء الورا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر اس کا آپ کو کیا اجر ملنا ہے۔ تو اس لیے انسان ظاہری طور پر جو چیزیں استعمال کرتا ہے ان سب میں خالصتاً نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔